जायज़ मुतालबा, सारी जायज़ बात थी जो थी, लेकिन ये एक सूबे की हक तलफी जो हो रही थी उसको भी पार्लियामेंट ने बुलडोज किया। आप सब ने देखा उस दिन क्या हुआ। और वो जो बाकी सारी बातें थी वो तो सिर्फ ढोल बजा रहे थे ईवीएम का, उसमें जो सूबा सिंध के लोगों के साथ ज्यादती हुई वो छुप गई। उन्होंने ये 2017 वाला जो सेंसस था उसको वैलिडेट कर दिया पार्लियामेंट से। 17 नवंबर से पहले तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। 17 नवंबर को यह आ गया। 19 नवंबर को इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन इशू करती है कि हम 1 दिसंबर से डिलिमिटेशन शुरू कर देंगे। हमने उसी वक्त इलेक्शन कमीशन से कांटेक्ट किया, इनफॉर्मली बात की और हमने कहा कि जी इस कानून में, अब इस 2013 वाले जो हमारा कानून था उसमें अगर आप डिलिमिटेशन करेंगे, उसमें यूसी की आबादी थी 10,000 रूरल एरियाज की, तो इस वक्त अगर किसी तहसील में 10 यूसियाँ हैं वो तो 20 बन जाएंगी। हमने उस वक्त जब कानून बनाया था, बिकॉज हम 98 वाले सेंसस पे बना रहे थे 2015 में, जब उस वक्त भी आबादी बढ़ गई थी, लेकिन हमें पता तो नहीं थी ना आबादी क्या है। और जब तक फाइनल नाम हम कुछ बना नहीं सक रहे थे, हमने कहा ये तो बहुत ही एक डिजास्टर हो जाएगा कि हमारी यूसीज की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि हमसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। वो छोटे छोटे यूनिट्स बन जाएंगे यूसीज के। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें नया हम कानून बना रहे हैं और हम जल्दी बनाएंगे। अब रिस्ट्रिक्शन जो हमने बहुत जल्दी की वो ये वजह थी कि हमें 1 दिसंबर से पहले इलेक्शन कमीशन ने कोई हमें एक्सटेंशन नहीं दी। उन्होंने कहा जी आप कानून बनाएं। हमने फिर वो कानून बनाया, असेंबली में लेके आए, पहले काबीना से पास कराया, असेंबली में लेके आए। उसके दौरान भी नासिर शाह साहब की तकरीर आप सुन लें, जब उन्होंने प्रेजेंट किया उन्होंने कहा कि जी ये हमने इस वजह से बहुत जल्दी में बनाया है, इसलिए कि हमें 1 दिसंबर से पहले एक कानून देना है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इसमें बहुत गुंजाइश है बेहतरी की और हम आपकी तजावीज़ भी लेना चाहते हैं। उधर उन्होंने कुछ तजावीज़ दी भी, उधर बैठे हुए सईद गनी साहब साथ बैठे हैं मेरे, उनकी तजावीज़ आई। मैंने सईद गनी से कहा बाहर जाएं, सलाह मशवरा करें और पार्टी लीडरशिप से भी पूछें, इसलिए कि ऑब्वियसली हम पार्टी लीडरशिप से कंसल्टेशन करते हैं और इनकी जो कुछ तरामीम हैं इस पर कोई राय ले लें। सईद वापस आए, उन्होंने मुझे बताया कि जी ये चीज़ें हम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उनको उन तरामीम में इंटरेस्ट नहीं था। उनको इंटरेस्ट और आज भी इंटरेस्ट है, वो जो इनकी फेवरेट पास टाइम है ना कि बस हंगामा कर दो, चोर कह दो, डाकू कह दो, चोरी कर रहे हैं, ये चोरी कर रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं, इस नैरेटिव पे आगे जाना था उन्होंने कोई तरमीम पेश नहीं की। अब तरमीम पेश ना हो तो कैसे हम चेंज कर सकते किसी चीज को उधर, और वो हमने लॉ पास कराया। लॉ गवर्नर साहब के पास गया, आइन में बिल्कुल वो हमने करना था और आइन की रिक्वायरमेंट है। इन द मीनवाइल हम रुके नहीं, और मैं आज अभी एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जरा गौर से सुनिएगा मैं जो कहना चाह रहा हूं। हमने वो उसी वक्त उस पर फिर थिंकिंग शुरू की कि इसमें बेहतरी, अब हमें ये अंदाजा था, अंदाजा ही कह सकते हैं, गवर्नर साहब ने पहले दिन ही कह दिया कि ये तो मैं वापस करूंगा। ऐसे मीडिया पे कहना नहीं चाहिए। मैंने उनको बाद में मिला था, मैंने उन्हें समझाया भी, मैंने समझाने की में मैंने उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि जी मेरा नहीं ख्याल मुनासिब है कि आप करें। वो मुझे उस वक्त तक तो वापस कर चुके थे कानून, लेकिन वो जो हमारा रेगुलराइजेशन वाला ऑर्डिनेंस है उस पर कुछ कहना चाहा। मैंने कहा नहीं आपको कहने की जरूरत नहीं, मैंने रात को टीवी पे सुन लिया है और मुझे ये भी पता चला टीवी से कि आपने टीवी को बता दिया कल सीएम मेरे पास आ रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा था कि रास्ते में पता नहीं कोई सेटिंग वेटिंग ना की हुई हो। मतलब प्रोग्राम ऐसे तो नहीं बताते ना यार कि मेरे पास सीएम आ रहे हैं और बस बड़ी मैंने कमाल में उनका फोन आया था, मैं उनके पास, और जब बुलाते मैं हाजिर होता हूँ। तो उन्होंने कहा मैंने आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने टीवी पे कल सुन लिया है, तो आज तो अभी तो बस चाय वाय पीते और फिर चलते। तो ये बात हुई हमारी उस दिन, लिटरली ये बात हुई। बाकी और हमने दुनिया की बातें की, वो मुनासिब नहीं है बताना जो बातें हुई बाकी, इसलिए उससे कोई इससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन किसी कानून पे हमने कोई बात नहीं की। खैर वो जब वापस आए, इन द मीनवाइल हम अपना काम कर रहे थे। हमने और मैं जो चेंजेस हम आज काबीना में अप्रूव हुई हैं, जो इंशाल्लाह ताला
سیٹرڈے کو حکومت پیش کرے گی صوبائی اسمبلی میں اور امید رکھے گی کہ صوبائی اسمبلی اس کو پاس کرے. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گورنر صاحب نے کہا کہ جی پہلا ان کا نقطہ تھا اعتراض کا, ایک تو نقطہ سمجھ نہیں آیا, انہوں نے کہا کہ یہ ڈی ایم سی جو آپ ختم کر رہے ہیں وہ نہ کریں, لیکن یہ نہیں کہا کہ ٹاؤن بھی ختم کریں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی, ہم نے بڑے سر جوڑے, سب بیٹھے اکٹھے ہو کے, کہ وہ کہہ رہے تھے, جو ہمیں سمجھ آئی وہ کہہ رہے تھے کہ یونین کاؤنسل بھی ہو, اس کے اوپر ٹاؤن ہو, پھر ڈی ایم سی ہو, اور پھر کے ایم سی ہو. میرا نہیں خیال تھا یہ مناسب تھا, تو ہم نے جو پروپوزل اپنا تھا کہ یونین کاؤنسل ہے, ایک ٹاؤن کے اندر یونین کاؤنسلز ہوں گی, کچھ یونین کاؤنسل مشتمل ٹاؤن ہوگا, اور سارے ٹاؤن جتنے بھی بنتے ہیں کراچی میں اس پہ مشتمل ایک ہوگی کے ایم سی. تو اس کو ہم نے نہیں چھیڑا, اور کابینہ نے کہا نہیں جی یہ صحیح نہیں ہے. دوسری بات جس پہ ہم آلریڈی بات کر چکے تھے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑی حیرت بھی ہوتی ہے نا, وہ اینی پرسن پہ ایک ہنگامہ ڈال دیا کہ اینی پرسن کہیں سے بھی لے آئیں گے. وہ میرے بھائی, اور بڑی پرانی جماعتیں بھی ہیں, میں نئی جماعتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کو تو عقل سمجھ ہے ہی نہیں, جو ابھی بھی بات کر رہے ہیں. میں تو سن کے میں تو پریشان ہوں, تو پتہ نہیں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں ان کی بات, تو مجھے نہیں پتا. لیکن جو پرانی جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی بہت پرانی جماعت ہے. جماعت اسلامی سے پوچھے مرحوم نعمت اللہ خان کیا کسی کاؤنسل کے ممبر تھے جب وہ میئر کراچی بنے تھے یا ناظم کراچی بنے تھے؟ میرے بائیں جانب ناصر شاہ صاحب بیٹھے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے 2001 میں ڈسٹرکٹ ناظم سکھر بنے تھے. شاہ صاحب آپ کسی کاؤنسل کے ممبر تھے پہلے؟ اینی پرسن تھے نا. یہ جماعت اسلامی کا اینی پرسن ہو سکتا ہے, ان کی اپنی پارٹی کا, جو اب ان کی پارٹی کا نہیں ہے, پتہ نہیں کون سی پارٹی کا ہے, کس طرف ہے, یہ اس کو اون نہیں کرتے, کہتے پتہ نہیں اس کو ہم بلائیں گے بھی نہیں, اے پی سی جو بنا رہے ہیں اس میں بھی نہیں بلائیں گے. وہ بھی اینی پرسن تھا. پی ٹی آئی تو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اس زمانے میں, جیسے کہ آگے بھی نہیں کرے گی. ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے نا, ان کو میں نے کہا. تو یہ جو بڑی جماعتیں تھیں جو پرانی اپنے آپ کو کہتی ہیں ادھر اسٹیک ہوا, اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے. علی گوہر خان مہار صاحب ڈسٹرکٹ گھوٹکی کے ناظم الیکٹ ہوئے تھے, اینی پرسن تھے. جی ڈی اے کی بات بھی کر لوں نا, اب آج کل جی ڈی اے میں اس وقت پیپلز پارٹی کی طرف سے اینی پرسن الیکٹ ہوئے تھے ایز ڈسٹرکٹ ناظم 2001 میں گھوٹکی سے, اینی پرسن تھے. کنور نوید جمیل حیدرآباد کے اینی پرسن تھے. ہم نے تو اپنے کہا نا, ہمارے تو بہت تھے بھائی, یہ تو میں ان کی جو دو چار گنتی کے وہ بتا رہا ہوں بھائی صاحب. تو یہ جو اینی پرسن تھے تب جائز تھے, اب ناجائز ہو گئے. اور ایک ہنگامہ اینی پرسن, بھائی تم لوگ خود تھے سارے کے سارے سوائے پی ٹی آئی کے, وہ نان ایگزسٹنٹ تھی. تو خیر ہم نے کہا اس میں کوئی الٹیریئر موٹو نہیں تھا. ہمارے صرف خیال یہ تھا کہ اگر کوئی جو پہلے 2001 کے قانون میں موجود تھا وہ پروویژن واپس لے آتے ہیں. لیکن جب ایک اعتراضات ہر طرف سے ہوئے, اور جب ہم ہاؤس میں بیٹھے تھے یہ ایک اعتراض تھا, ہم نے اسی وقت ماننے کے لیے تیار تھے. تو ہم نے وہ اینی پرسن کی شرط ہٹا دی, اب اس کو کاؤنسل کا ممبر ہونا پڑے گا. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ یہ سب جو اعتراض کرنے والے ہیں اس کے بینیفیشریز رہ چکے ہیں پہلے. خیر یہ ہو گیا. اب آ جائیں دوسرا کہ جی شو آف ہینڈز یا اوپن بیلٹنگ, اس میں ہمارا کوئی الٹیریئر موٹو نہیں تھا. آئین پاکستان کہتا ہے آرٹیکل 226 کہ جی آل الیکشنز ہیلڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن آر ایکسپٹ فار دی الیکشن آف دی پرائم منسٹر اینڈ دی چیف منسٹر آر ٹو بی بائی سیکرٹ بیلٹ. آئین کے آرٹیکل کو رکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈال دیا اس میں. او مجھے یہ تو ہارس ٹریڈنگ کر لیں گے, یہ تو پتہ نہیں کر لیں گے, گدھے گھوڑے آپ کی طرف ہوں گے, پتہ نہیں آپ کے گدھے گھوڑوں اپنوں کا پریشانی ہے کہ کچھ ٹریڈ ہو جائیں گے. ہمیں تو کوئی ڈر نہیں تھا. لیکن ہم ایک آئینی شک کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ اس کو رکھا جائے سیکرٹ بیلٹ پہ. لیکن اتنا ہنگامہ ڈالا, ہمیں کوئی اس میں تو اوپن شو آف ہینڈ میں تو ہمارا ایز دی سٹنگ گورنمنٹ بڑا فائدہ ہے. لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ جی شو آف ہینڈز ہو, اس سے ہاسٹیڈنگ. میں نے کہا چلو اب ایک میں کہہ رہا ہوں میرے اپنا خیال ہے کہ یہ آئین سے تصادم ہے. لیکن 2013 میں بھی شو آف ہینڈز تھا اور وہ ٹیسٹ آف جوڈیشری اور سب سے نکل گیا, تو ہم نے اس کو بھی واپس کر دیا ہے کہ اوپن ہینڈ سے, شو آف ہینڈ سے ہوگا.
جو ڈفرینٹ الیکشنز، اور اس لیے کہ ہمارا کوئی الٹیریئر موٹیو نہیں تھا. یہ بھی ایک ترمیم تھی جو اس وقت انہوں نے اسمبلی کے اندر دی تھی اور ہم تیار تھے، اس لیے کہ ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں تھا اس میں. اچھا جی، ایک اور ہم نے شک ڈالی تھی اور میں بتاؤں گا وہ کیوں ڈالی تھی، کہ جو شیڈیول ہوتے ہیں نا، اس کے قانون کے پھر شیڈیول ہوتے ہیں، ہم نے کہا شیڈیول کی ترمیم کیبنٹ سے کرا لیں، اس لیے کہ میں نے آپ کو شروع میں کیا بتایا، یہ قانون انکمپلیٹ تھا. ہم اس میں کافی چیزیں شیڈیولز میں رد و بدل اور ایڈ کرنا چاہتے تھے. ہم نے کہا پھر اسمبلی جانے کی بجائے ہم کیبنٹ سے کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ساری، اور یہ ہم جلدی کرنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا دوبارہ اسمبلی بلانا اور سب کچھ کرنا مشکل ہو جائے گا، تو ہم یہ شیڈیولز کی پاور کیبنٹ کو دے دیتے ہیں. اس پہ اعتراض کیا، ہم نے اعتراض مان لیا، اس لیے کہ ہمیں ٹائم مل گیا نا، یہ 10-12 دن مل گئے. ہم نے جو شیڈیول میں چینجز کرنی تھی وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا، وہ چینجز کر کے اور کیا کرنی تھی وہ کر کے ہم لے آئے ہیں اور اسمبلی میں لے جائیں گے. تو یہ بھی ان کی بات مان لی. اچھا، کچھ چیزیں میرا خیال ہے اگر پوچھ لیتے سندھی میں جاتے پوچھنا نہ بولنا، اچھا پوچھنا نہ مجھنا، جو پوچھتے ہیں نا وہ بھولتے، وہ کنفیوز نہیں ہوتے. یہ کنفیوز ہو گئے، پوچھا نہیں، پوچھ لیتے نا. کہنے لگے کہ جی آپ نے ان کے جو ہے ٹیکس آن ٹرانسفر آف موویبل پراپرٹی ٹیکس یہ آپ نے نکال لیا. وہ بھائی نہیں نکالا تھا. اس وقت ٹیکس آن ٹرانسفر آف موویبل پراپرٹی یہ غلطی سے شیڈیولز میں کے ایم سی کے پاس بھی تھا اور ڈی ایم سیز کے پاس بھی تھا. ان پریکٹس ڈی ایم سیز یہ ٹیکس لیتی ہیں، کے ایم سی نہیں لیتی. تو ہم نے اس کی درستی کے لیے کے ایم سی کے شیڈیول سے وہ نکال دیا. ٹاؤن کے شیڈیولز میں ٹاؤن لیں گے، پہلے ڈی ایم سیز تھی اب ٹاؤن ہو گئے، وہ ٹاؤن لیں گے. صوبائی حکومت نے نہیں لیا. ایک انیملی تھی جو قانون میں غلطی سے کے ایم سی کا لکھا گیا تھا اور پریکٹس میں صرف ڈی ایم سی لیتی ہے، وہ کیا، لیکن وہ پوچھا نہیں. وہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یار پوچھو گے نہیں تو سیکھو گے کیسے. یہ پوچھ لیتے ہیں بھائی. تو تھوڑا سا اگر آپ نے بات چیت کرنی تھی تو آپ اس طریقے سے بات چیت کرتے. میڈیا پہ آ کے بات چیت تو نہیں ہوتی نا میرے بھائی. مطلب کنسلٹیشن کا جب جہاں پہ ذکر ہے قانون کا کہ آگے بات کروں گا اس پہ، وہاں نہیں کرتے. تو یہ ان کو ہم نے سمجھا دیں گے کہ بھائی کوئی ایسا نہیں کیا، بلکہ ہم نے ایک چیز ابھی امپلیمنٹ کی ہے، انہیں کافی پہلے کر دیا تھا. ہم پراپرٹی ٹیکس وہ لوکل کاؤنسلز کلیکٹ کریں گے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نہیں کرے گا کلیکٹ. ابھی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کلیکٹ کر کے ان کو دیتا ہے. ہم نے لاء میں بھی چینج کر لیا ہے کہ اب وہ کریں گی لوکل کاؤنسلز. اور میں نے یہ بھی کہا اس لیے کہ اس میں تھوڑا سا تھا کہ شاید کیپیسٹی نہیں ہے اور لوکل کاؤنسلز جب کلیکٹ کرنے لگیں گی تو ریکوری کم نہ ہو جائے. اور میں نے اپنی ابھی میں کسی ایز چیف منسٹر میں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ دا پروونشل گورنمنٹ ول میک گڈ. اس وقت تقریباً 1.6 بلین ایکسائز ڈپارٹمنٹ کلیکٹ کرتا ہے، وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں ڈی ایم سیز کو اور کے ایم سی کو بھی کچھ حصہ. تو میں نے یہ کہا، انہوں نے کہا جی سر آپ یہ کریں گے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے 1.6 سے کم ہو جائے اگلے سال کلیکشن. تو میں نے کہا 200-400-500 ملین اگر کم ہو جائے گی تو صوبائی حکومت اس کو پورا کرے گی، لیکن یہ خود ہی ٹیکس کلیکٹ کریں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. ڈی ایم سیز کو صرف مانگنے والی یا لوکل کاؤنسلز کو نہیں چاہیے، خود بھی کلیکشن اپنی کریں. تو ہم ٹیکس ان کو ایڈیشنل دے رہے ہیں. اب جو ٹیکس ہے یہ لیں گے آپ کی پراپرٹی ٹیکس لوکل کاؤنسلز. تو یہ اگر پوچھ لیتے تو سیکھ لیتے کچھ. ہاں، اور اس میں دیکھیں میں جب ہوگا کہ جو پیسے میں ریکور کروں گا میں خود ہی ان کو خرچ کر سکتا ہوں، تو انسینٹو بھی ہوگا لوکل کاؤنسلز کو یہ کرنے میں. اچھا جی، ایک چیز اور جو بھیجی گئی کہ ڈیلیمیٹیشن میں ہم نے ایک شک ڈالی ہے کہ اگر کہیں ضرورت پڑے تو فار ریزنز ٹو بی پراپرلی جسٹیفائڈ ریکارڈڈ، اب جو پاپولیشن کا ریکوائرمنٹ ہے نا اس کو ریلیکس کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بھی کوئی نئی کہیں آسمان سے اتار کے نہیں لائے تھے. یہ جو 2001 کا آرڈیننس تھا جس کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں، ایسا پتہ نہیں کیا، جس نے میرے حساب سے تو ہمارے صوبے کے اسپتال اور اسکول کی اوور سائٹ ان کو دے دی ہے. امپاورمنٹ اسے کہتے ہیں. اور یہ چیز تھی جس کا ہم شیڈیول رکھنا چاہ رہے تھے اپنے پاس کہ ہم جلدی کر لیں، لیکن اب موقع آ گیا تو شیڈیول بھی لے لیا اور یہ اسمبلی میں لے جائیں گے. اسی طریقے سے ہر پولیس
थाने का SHO क्वार्टरली रिपोर्ट यूनियन काउंसिल में जमा कराएगा कि क्राइम कितना हुआ है, कितने लोग पकड़े हैं, क्या FIR दाखिल हुई है। और यूनियन काउंसिल का हम कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनको नहीं दे रहे, लेकिन वो रिपोर्ट जब आएगी उसको स्टडी करेंगे, डिलिबरेट करेंगे, उस पर अपनी ऑब्जर्वेशंस देंगे और ऑब्जर्वेशंस SHO को भी भेजेंगे और साथ साथ होम डिपार्टमेंट को भी भेजेंगे ताकि वो एक्शन ले। ये बड़ी सोच विचार के बाद, और इसमें पार्टी लीडरशिप की, नासिर शाह साहब खास तौर पे इस पे काफ़ी उन्होंने मेहनत की, ये सोच की कि यार किस तरीके से इन काउंसिल्स को हमने बेतहाशा काउंसिल्स बना दी, इनको काम भी दें, इनसे फ़ायदा भी लें। इनको ट्रांसफर पोस्टिंग्स तो नहीं देनी ना हमने कि ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहो सारा एक स्कूल से दूसरे स्कूल, या कि वो ये जो पहले मुशर्रफ ने कर दिया था, तबाही मचा दी थी कि आपने, खैर उसको लंबा चला जाऊंगा। तो ये नया एक कॉन्सेप्ट हमने किया है और ये शेड्यूल भी बन गया। ये है एम्पावरमेंट 3rd टियर की लोकल काउंसिल्स की, जिसको हम कर रहे हैं। तो ये दूसरा हम ऐड कर रहे हैं। एक चीज़ में रहेगी, फिर मैं दूसरे जो और कमानी ने उन पर भी बात कर रहा हूँ, करना चाहूँगा। एक चीज़ रहेगी मुझसे, एक और मेरे ख्याल है वो चीज़ हम करने जा रहे हैं सूबा सिंध में जो कहीं और नहीं हुई। हम स्पेशल रिजर्व सीट्स रख रहे हैं 1% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल, और एटलीस्ट 1, कहीं कहीं 1%, काफ़ी जगह पे 1% बहुत कम होगा, फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। वो हमने कानून में डाल दिया है। और एक सीट हम रख रहे हैं 1% और 1 मिनिमम ऑफ 1 फॉर ट्रांसजेंडर्स। ये दोनों इनकलाबी कदम है जो कहीं और नहीं है, ये हम डाल रहे हैं अपने कानून में। ये मैं बताना शुरू में भूल गया था कि ये किसी ने हमें एडवाइस नहीं किया, ये हमारे सारे प्लान्स। देखें हमें मसला क्या था, 19 तारीख को नोटिस आता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है।